سامعین محترم، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ایسے لوگوں کا اجر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہے، وہی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کچھ غم وغیرہ۔ عزیزان محترم، ماہ رجب المرجب شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، آج اس کی 12 تاریخ ہے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے انشاءاللہ چند ایک پہلو ہم سماعت کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف سماعت کرتے ہیں کہ آپ کا نام علی ہے اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو الحسن اور ابو تراب ہے، اور آپ کے القابات میں اسد اللہ، امام المشارق والمغارب، سید العرب، حیدر کرار، خلیفہ رسول، امیر المسلمین، اور اسی طرح امام الاولیاء، یہ آپ کے القابات ہیں۔ تو ان القابات میں اور اس میں جو کنیت ہے، آپ کی کنیت ابو تراب ہے۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، تو ابو کا معنی ہوتا ہے والے، یعنی مٹی والے۔ اس کنیت کا کچھ پس منظر اس طرح ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ گھر پر تشریف فرما نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے میری لخت جگر، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ تو سیدہ کائنات نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کچھ گھریلو معاملات میں رنجش ہو گئی ہے، تو مولا علی ناراض ہو کر باہر تشریف لے گئے ہیں۔ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے سماعت فرمائے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے۔ سرکار سمجھ گئے کہ علی کہیں نہیں جا سکتے، ہوں گے تو مسجد نبوی میں ہی ہوں گے۔ گویا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے۔ جب سرکار وہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرش پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم پر پوری مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسے تشریف لائے، سرکار نے فرمایا، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، یا فرمایا اجلس یا ابا تراب، اٹھ کر بیٹھ جاؤ اے مٹی والے۔ تو اس وقت سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنیت مشہور و معروف ہو گئی
اس لیے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابو تراب فرما دیا تو یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو جس نام سے سرکار نے بلایا تو ہر صحابی رسول اپنے لیے اعزاز سمجھتا تھا کہ دنیا والے بھی اسی نام سے یاد کریں جس نام سے پیارے مصطفیٰ نے یاد کیا ہے، جس نام سے پیارے مصطفیٰ نے یاد کیا دنیا والے بھی اسی نام سے یاد کریں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنیت بھی اسی وقت سے پھر مشہور و معروف ہو گئی، تو گویا کہ آپ ابو تراب کی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ اور آج بھی زمانہ جب اس کے سامنے ابو تراب کہا جائے گا تو فوراً ہر شخص سمجھ جائے گا کہ اس سے مراد کوئی اور نہیں ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا، یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ وہ مقام و مرتبہ کسی کو عطا نہیں ہوا۔ ہر نبی کی اپنی شان ہے، ہر میرے محبوب کے غلام کی اپنی شان ہے، لیکن احادیث کریمہ میں جو فضائل و کمالات بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو فضائل و کمالات بیان ہوئے ہیں وہ کسی اور کے نہیں بلکہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ پاک سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لے آئے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجر و انصار صحابہ کے درمیان جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اخوت کا سلسلہ قائم فرمایا، ہر ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی قرار دیا، بھائی چارہ قائم فرمایا۔ تو اس وقت حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رہ گئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے میرا بھائی تو کسی کو بھی نہیں بنایا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ یہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو رب ذوالجلال نے مقام عطا فرمایا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ آپ کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اور اسی طرح آپ کے ساتھ محبت کے حوالے سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو علی سے محبت رکھے گویا اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت رکھی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی ہے اس نے گویا رب ذوالجلال سے محبت رکھی ہے۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے برخلاف بھی فرمایا اگر کوئی شخص علی سے بغض رکھے تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا رب ذوالجلال کا اس پر غضب نازل ہوگا، اس پر غضب نازل ہوگا۔ تو اس بات سے اس حدیث پاک سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے یہ بات واضح اور عیاں ہو گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، اور علی کا بغض رسول اللہ کا بغض ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے اس کے سینے میں کبھی پیارے مصطفیٰ کا پیار نہیں آ سکتا، اور جس سینے میں علی کی محبت موجود ہے پھر اس سینے کے اندر پیارے مصطفیٰ کا بغض بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی سے محبت مجھ سے محبت ہے، اور علی سے بغض مجھ سے بغض ہے۔ تو یاد رکھیے گا دنیا و آخرت کی اگر کامیابی چاہتے ہیں تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ضروری ہے، علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے محبت بھی ضروری ہوگی۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ علی سے محبت اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص علی سے محبت کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں، علی سے محبت جو ہے وہ گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جس طرح ایک لکڑی جو ہے وہ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، تو عزیزان محترم اسی طرح علی کی محبت جو ہے وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو دیگر بھی کئی مقامات سے پھر کریم آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ علی جو ہے میں علم کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم
وعلی بابھا، سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے، علی علم کا دروازہ ہے۔ تو گویا کہ اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو در علی پہ آنا پڑے گا، اور جب تک در علی سے پہ نہیں آئے گا اس کو دربار مصطفیٰ سے علم حاصل نہیں ہوگا۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجھے علم عطا کیا وہ کتنا کیا، وہ کتنا علم مجھے عطا کیا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے علم کے 1000 دروازے عطا فرمائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے علم کے 1000 دروازے عطا فرمائے، اور ہر دروازے میں پھر 1000 دروازے ہیں، ہر دروازے میں پھر 1000 دروازے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی فراوانی عطا فرمائی، اس کا عالم یہ ہے کہ 1000 دروازے، پھر ہر دروازے میں 1000 دروازے۔ یہ مولا علی شیر خدا خود فرما رہے ہیں یہ اللہ نے نہیں عطا کیے، پیارے مصطفیٰ نے عطا کیے ہیں۔ ہاں، اور پیارے مصطفیٰ نے کیسے عطا کیے؟ رب کی عطا سے عطا کیے، رب کی عطا سے عطا کیے۔ تو عزیزان محترم، جب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو یہ علم، یہ جو ہے مقام و مرتبہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پر انوار سے ملتا ہے، تو پھر آپ کے علم کا مقام کیا ہے؟ ایک شخص آپ کو آزمانے کے لیے آیا اور وہ سوال بناتا رہا کہ مشکل سے مشکل تر کوئی سوال بناؤں، پھر علی کے پاس جاؤں اور علی سے کہوں کہ تمہیں جو ہے وہ علم کا دروازہ کہا گیا ہے، وعلی بابھا کہا گیا ہے کہ علی علم کا دروازہ ہے۔ علی نے فرمایا تو سوال تو کرنا، تو سوال تو کر۔ اب اس نے سوال رکھا سامنے، وہ سوال کیا تھا؟ اس نے کہا اے علی بتاؤ وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں، اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فقط 2 جملوں کے اندر بات ختم کر دی۔ مولا علی نے فرمایا کہ اے سائل پوچھنے والے، جن جانوروں کے کان ظاہر ہوں گے وہ بچے دیں گے، اور جن جانوروں کے کان چھپے ہوئے ہوں گے وہ انڈے دیں گے۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، 2 جملوں میں بات ختم کر دی۔ فرمایا جن جانوروں کے، جن چیزوں کے کان ظاہر ہوں گے وہ بچے دیں گے، اور جن کے کان اندر ہوں گے، چھپے ہوئے ہوں گے، وہ انڈے دیں گے۔ تو کہا کہ اب گویا کہ ساری کائنات گھومتے رہو، تلاش کرتے رہو، سارا جہان گھومو، جہاں جہاں بھی جاؤ گے جس جس چیز کے کان ظاہر ہوں گے وہ بچے دے گی، اور جس کے کان چھپے ہوئے ہوں گے وہ انڈے دے گی۔ تو حقیقت یہی ہے، یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رب ذوالجلال نے فقاہت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، قوت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نہیں فرما دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ہاں وعلی بابھا۔ عزیزان محترم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ کی بارگاہ میں جس وقت علی حضرت سیدنا امیر المومنین سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، ایک پادری شخص آ گیا، عیسائیوں کا پادری، ان کا بڑا عالم، وہ آ گیا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے آ کر سوال کرنے لگا کہ میرے چند ایک سوال ہیں۔ جب اس نے سوال کیے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ موجود تھے، تو آپ نے فرمایا اے علی اس کے سوالوں کا جواب آپ دے دیں۔ اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا یہ فاروق اعظم نہیں جانتے تھے تو اس لیے کہا کہ علی تم اس کا جواب دو، نہیں، فاروق اعظم بھی جانتے تھے، فاروق اعظم بھی جانتے تھے، لیکن بس اس میں کچھ حکمتیں تھیں جس کے پیش نظر فاروق اعظم نے فرمایا اے علی تم اس کے سوالوں کا جواب دو۔ اور اس نے پہلا سوال کیا کیا؟ اس نے پہلا سوال کیا کیا اس پادری نے؟ اس نے کہا کہ اے عمر یہ بتاؤ کہ تمہارا جو قرآن ہے یہ جنت کا بڑا جو راستہ جو ہے وہ بڑا طویل اور بڑا عریض بناتا ہے، بتاتا ہے کہ بڑی اس کی چوڑائی ہے، بڑی اس کی لمبائی ہے، اور اتنا چوڑائی اور لمبائی بیان کرتے ہو کہ پوری زمین کے برابر اس کو قرار دیتے ہو۔ تو یہ میری عقل میں سمجھ میں نہیں آتی بات کہ جب جنت اتنی بڑی ہے، اتنی لمبائی ہے اس کی اور اتنی اس کی چوڑائی ہے،
کہ پوری زمین و آسمان کے برابر اس طرح ہے، تو پھر بتائیں کہ جب جنت اتنی بڑی ہے تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ پھر دوزخ کہاں ہے؟ پوری زمین پر تو جنت آ گئی، اب بتائیں کہ دوزخ کہاں ہے پھر؟ اللہ اکبر۔ سیدی علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اس پہلے سوال کا جو جواب ارشاد فرمایا اے سائل، ذرا یہ تو بتا کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ وہ اس پر خاموش ہو گیا تو فرمایا میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ جس طرح دن آ جائے تو رات نہیں رہتی، رات آ جائے تو دن نہیں رہتا، جس طرح وہ دن کو رات بنانے پر اور رات کو دن بنانے پر قادر ہے، وہ اس کو پلٹنے پر قادر ہے، تو اسی طرح وہ جنت کو بھی مقام اس کائنات میں بنانے پر قادر ہے اور دوزخ کو بھی قائم کرنے پر وہ قادر ہے۔ ہاں، وہ رب قادر ہے۔ تو کہا کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ تو علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے پہلے سوال کا یہ جواب اس کو دیا، اور پھر اس نے جو دوسرا سوال کیا، اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے جو میوائے جنت کی مثل ہے، میوائے جنت کی مثل ہے، یعنی جنت کے اندر جو میوہ جات ہوں گے وہ کھانے سے بھی ختم نہیں ہوں گے، کھانے سے بھی ختم نہیں ہوں گے، تو وہ کیا چیز ہے جو میوہ جنت کی مثل ہے؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا وہ قرآن ہے۔ کیا فرمایا جی؟ وہ قرآن ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا حقیقت یہ ہے کہ جس طرح جنت کے میوہ جات کھانے سے وہ میوہ جات ختم نہیں ہوں گے، اسی طرح یہ قرآن ہے کہ ساری کائنات بھی مل کر قرآن سے استفادہ کرنے میں لگ جائے، اس سے مسائل اخذ کرنے میں لگ جائے، شرعی احکامات جو اس سے استفادہ کرنے میں لگ جائے، تو ساری دنیا بھی لگ جائے، پھر بھی قرآن کے جو مفاہیم وغیرہ ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے، قرآن کے مضمون ختم نہیں ہو سکتے۔ تو جس طرح قرآن کے مضامین کو ساری کائنات مل کر بھی استفادہ کرنے لگے، اس میں کچھ کمی نہیں آ سکتی، تو سارے اہل جنت جب جنت میں جائیں گے اس سے وہ پھلوں کو کھاتے بھی رہیں گے، پھر بھی جنت کے پھلوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آسمان کا قفل کیا ہے، آسمان کا تالا کیا ہے، آسمان کا تالا کیا ہے؟ تو حضرت علی کے مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا آسمان کا اگر تالا تو پوچھنا چاہتا ہے، قفل پوچھنا چاہتا ہے، تو وہ شرک باللہ تعالی ہے، وہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی بندہ رب ذوالجلال کا شریک ٹھہراتا ہے تو سمجھ لے اس کے لیے ہر طرف تالے ہی تالے لگ جاتے ہیں، اور فرمایا اگر اس تالے کی چابی پوچھتا ہے تو پھر علی سے سن، علی یہ کہتا ہے کہ اس تالے کی چابی کلمہ شہادت ہے۔ جب کوئی بھی بندہ جب کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے وہ آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے، اور ساری کائنات کی نعمتیں اس کی گود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو رب ذوالجلال نے یہ جو علم، جو فقاہت عطا فرمائی، اور یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نگاہ کرم فرمائی مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ پر، اور پھر اس نے جو چوتھا سوال کیا، اس نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ اس زمین پر سب سے پہلے کس کا خون گرا ہے، اس زمین پر سب سے پہلے کس چیز کا خون گرا ہے؟ تو حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے پادری سن، تمہارا یہ دعویٰ ہے، تمہارا یہ نظریہ ہے کہ سب سے پہلے زمین پر جو خون گرا ہے وہ چمگادر کا خون گرا ہے، لیکن علی یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے زمین پر چمگادر تک کا خون نہیں گرا، بلکہ سب سے پہلے زمین پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا خون گرا ہے، جب حضرت حابیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جب حضرت حابیل کی ولادت ہوئی اس وقت سب سے پہلے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جو ہے وہ زمین بوس ہوا۔ تو اب عزیزان محترم جب اس پادری نے یہ سوالات سنے اور سوالات کے جوابات جب اس نے سنے، فرمایا فوری طور پر وہ جو ہے نا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔
فوراً کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ علی کے مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام، جن کا مرتبہ، جن کی رفعتیں، ہاں ہر صحابی کا مقام و مرتبہ اپنا اپنا ہے، لیکن ہر صحابی اپنے اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہے۔ اسی طرح حضرت علی کے مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہے۔ ہاں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ علی کا نام لینا بھی، بولیے کیا ہے جی؟ ہاں علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ ہم تو علی کا نام بھی لیتے ہیں تو عبادت سمجھ کے لیتے ہیں، ہم علی کا نام لیتے ہیں تو محبت میں لیتے ہیں، ہم علی کا نام لیتے ہیں تو پاکی کے عالم میں لیتے ہیں، ہم علی کا نام گویا لیتے ہیں تو طہارت کے عالم میں لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جی وہ ادھر سے بھنگ کا پیالہ پی لیا اور ادھر شراب کی کپیاں چڑھا کے پھر کوئی بولے علی 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 علی۔ نہیں نہیں، علی کا نام جو وہ شرابیں پی کر نہیں لیا جاتا، علی کا نام بھنگیں پی کر نہیں لیا جاتا، علی کا نام چرسے پی کر نہیں لیا جاتا، علی کا نام لیا جاتا ہے تو پاکی کے عالم میں لیا جاتا ہے، علی کا نام لیا جاتا ہے تو طہارت کے عالم میں لیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو عبادت ہوتی ہے، عبادت اس وقت ہوتی ہے جب بندہ پاک ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، علی کا نام لینا بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں، ہم علی کا نام محبت سے لیتے ہیں۔ ہم اہل سنت سے بڑھ کر کوئی علی سے بھی پیار کرنے والا نہیں ہے، صدیق سے بھی پیار کرنے والا نہیں ہے، فاروق اعظم سے بھی آپ پیار کرنے والا نہیں ہے، عثمان غنی سے بھی پیار کرنے والا ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ جو صحابہ و اہل بیت کا پیار اہل سنت کے سینوں میں ہے، کائنات کے کسی شخص کے بھی کے دل کے اندر بھی وہ پیار وہ محبت نہیں ہے جو اہل محبت اور اہل سنت کے سینوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے پھر یہ دیکھیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں کسی کو کسی طرح نوازا، کسی کو کسی طرح نوازا، کسی سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ لے کر اس کو نواز دیا اور کسی کو رشتہ دے کر اس کو نواز دیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر، فاروق اعظم سے رشتہ لے کر جو ہے ان ہستیوں کے مقام و مرتبے کو بلند و بالا فرما دیا، اور اسی طرح حضرت علی مرتضی شیر خدا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ دے کر ان ہستیوں کو نواز دیا۔ ہاں ان ہستیوں کو نواز دیا، یعنی اپنے 4 خلفائے راشدین میں سے 2 سے رشتہ لے کر ان کی عظمتوں کے پرچم کو بلند فرمایا اور 2 کو رشتہ دے کر ان کی عظمتوں کو بلند و بالا فرمایا۔ تو عزیزان محترم، علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جرأت و بہادری کے اعتبار سے، ہاں جرأت و بہادری کے اعتبار سے جس طرح وہ عبد ود آپ کے مقابلے میں آیا تھا ایک جنگ کے موقع پر، غالباً غزوہ خندق کے موقع پر جو ہے عبد ود جب آپ کے مقابلے میں آیا اور اس نے اپنا بڑا تعارف کرایا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میری طاقت کا عالم یہ ہے، میری طاقت کا عالم یہ ہے، تو اس وقت سیدی علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمتنی ام حیدرہ، فرمایا اے سن وقت آنے والے سن، میری ماں نے میرا نام ہی حیدر کرار رکھا ہے۔ سمتنی ام حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک معنی اس میں یہ بھی بنتا ہے کہ ایسا شخص جو شیر کی طرح کسی کو چیر پھاڑ کے رکھ دے اس کو حیدر کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سمتنی ام حیدرہ، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے گویا کہ تیرے جیسے آئیں کہ میرے سامنے میں ان کے ٹکڑے کر کے یہ بتا دوں گا کہ رب ذوالجلال نے مجھے کتنی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ خیبر کے مقام پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ خیبر کا سلسلہ چل رہا ہے، خیبر کا سلسلہ چل رہا ہے، کافی دنوں سے جنگ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، کافی دنوں سے جنگ جاری و ساری ہے، اور ایک دن ایسا آیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت میں فرمایا، سرکار نے فرمایا صبح میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر رب ذوالجلال نے گویا کہ فتح لکھ دی ہے، اور وہ شخص ایسا ہے کہ جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، صبح ہوئی، ہر صحابی رسول کی نگاہیں جو ہے وہ گویا کہ دروازوں کی طرف تھی، ہر ایک صحابی دیکھ رہا تھا کہ اب
اب کون آنے والا ہے، کون آنے والا ہے، کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا، کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا؟ تو عزیزان محترم اتنے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، سرکار نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ اے میرے غلاموں بتاؤ علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، علی فلاں جگہ پر موجود ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ جب حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، دیکھا کہ کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی آنکھیں مبارک دکھی ہوئی ہیں، تکلیف کے عالم میں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا، سرکار علیہ السلام نے لعاب دہن نکال کر مولا علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ رب ذوالجلال نے لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت سے علی کو اسی وقت شفا یاب فرما دیا۔ جب علی کو شفا یاب فرمایا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے جھنڈا اٹھایا اور جھنڈا اٹھا کر جو ہے مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں دیا، فرمایا اے علی یہ جھنڈا ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ اور جب علی کفار کے مقابلے میں کھڑے تھے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کل ایمان کفار کے سامنے کھڑا ہے، آج کل ایمان جو ہے وہ کفار کے سامنے کھڑا ہے۔ تو علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اس طرح وہاں جنگ کے اندر جا کر ایسا رعب و دبدبا بٹھایا، اور اس وقت جن کافروں کو شکست ہوتی ہے خیبر کے مقام پر رب ذوالجلال نے فتح کا جھنڈا جو مولا علی کے ہاتھ میں تھا، مولا علی کے دست کرم پر رب ذوالجلال نے خیبر کا قلعہ عطا فرمایا، فتح نصیب ہو گئی۔ اب اس کے واپسی کے موقع پر ایک مقام پر کریم آقا علیہ السلام نماز ظہر ادا فرماتے ہیں، علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی، پھر سرکار نے کچھ کام کے لیے مولا علی کو بھیج دیا، مولا علی تشریف لے گئے۔ اتنے میں عصر کا وقت آ گیا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے نماز عصر کی ادائیگی فرمائی۔ جب نماز عصر کی ادائیگی فرمائی تو اتنے میں مولا علی آ گئے۔ اب مولا علی نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، مولا علی آئے، سرکار علیہ السلام نے مولا علی کی گود مبارک میں سر انور رکھا اور سرکار آرام فرما ہو گئے، آرام فرما ہو گئے۔ اب وقت گزرتا چلا گیا، گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ ہاں جب سورج غروب ہوا تو اس وقت جو ہے حضرت میرے کریم آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلتی ہے، دیکھا کہ علی پریشان ہے۔ سرکار نے پوچھا اے علی کیا ہوا، کیا عصر کی نماز پڑھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تم وقت پر ہی نماز ادا کرو گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ فرمایا، سورج کو عصر کے مقام پر لوٹایا۔ جب علی کے لیے سورج عصر کے مقام پر لوٹا، اب علی مرتضی نے یہ نہیں کہ جلدی جلدی کی، نہیں، علی مرتضی شیر خدا کو پتا تھا کہ خدا کی قسم ہے سورج ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ اشارہ جو مصطفیٰ کا ہو گیا ہے، اس لیے کہ اشارہ جو مصطفیٰ کا ہو گیا ہے، اب سورج ایک انچ بھی آگے نہیں آ سکتا۔ علی مرتضی نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد علی مرتضی نے نماز کی ادائیگی فرمائی۔ جب اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس بات کو لکھا، فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ اور رب ذوالجلال نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اس انداز کا عطا فرمایا کہ آج بھی روئے زمین پر جو علی کا مقام ہے یقیناً وہ کسی اور کا نہیں ہے، جو صدیق کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں، جو فاروق کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں، جو عثمان کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ ہر ایک پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ گلاب کی خوشبو جو ہے تعریف کرو تو چنبیلی ختم ہو جائے گا، نہیں، گلاب کی اپنی خوشبو ہے،
چمبیلی کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اسی طرح ہر نبی کے صحابی کی اپنی خوشبو ہے، اور ہر نبی علیہ السلام کے جو ہے نا اولاد میں سے، اہل بیت اطہار میں سے ہر ایک پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے۔ ہم اہل سنت بڑے فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبتوں کو بھی اپنے سینے میں جگہ دیتے ہیں، اور اہل بیت کی محبتوں کو بھی اپنے سینوں میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ ہے اس لیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کے سینوں میں صحابہ و اہل بیت کا پیار اسی طرح زندہ و جاوید رکھے، ہم دنیا میں بھی اسی طرح چمکتے ہوئے اپنے سینے لے کر زندہ ہیں، اور اسی طرح چمکتے ہوئے سینے لے کر جائیں کہ ہمارے سینوں میں صحابہ کا بھی پیار موجود ہو اور اہل بیت کا بھی پیار موجود ہو۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔